وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غزوہ بنی قریظہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر الذین ظاہرهم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثکم ارضهم ودیارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وکان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے دو آیتیں پڑھی ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ دونوں آیتیں غزوہ بنی قریظہ کے تعلق سے ہے۔ ذوالحجہ 5 ہجری اپریل 627 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کے ساتھ مل کر کفار قریش کے ساتھ ہو گیا۔ معاہدے کو ان لوگوں نے توڑ دیا، مسلمانوں کے پیٹھ پر چھڑا گھونپا، مشرکوں اور یہودیوں کا ساتھ دیا، جبکہ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ غسل کر رہے تھے، اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4122، قد وضعت السلاح واللہ ما وضعناہ فخرج الیہم۔ جبریل امین نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہم فرشتوں نے نہیں ڈالے، چلیے بنو قریظہ کے یہاں چلنا ہے۔ 3000 صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4119، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی نماز نہ پڑھے مگر قریظہ میں جا کر۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، فلم یعنف واحدا منہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ وہ لوگ قلعے کے اندر بند ہو گئے، 25 دن تک محاصرہ رہا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے اپنا حکم بنایا، اپنا ثالث بنایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ تھا؟ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4121۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو استقبال کے لیے کھڑے ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہؤلاء نزلوا علی حکمک، ان لوگوں نے کہا ہے، بنو قریظہ والوں نے، کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اس کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تقتل مقاتلہم وتسبی ذراریہم، ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، آپ قتل کر دیجئے، اور ان کے جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو قیدی بنا لیا جائے، عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رحمان کا عرش ہل گیا جن کی موت پر۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2466، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضیت بحکم اللہ بحکم الملک، اے سعد بن معاذ، آپ نے جو فیصلہ کیا یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہی بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ اور بالآخر یہی ہوا، جتنے لڑنے والے تھے اس کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے مال پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس لیے مال غنیمت کے طور پر ملا۔ جو آیت میں نے پڑھی، جو اہل کتاب ساز باز کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا۔ تم لوگ قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان کی زمین، ان کے مال اور ان کے گھروں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جہاں تک تمہارے قدم ابھی نہیں گئے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طریقے سے قادر ہے۔ تو یہ غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اور یہودیوں کی چال کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس فریب کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔